اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد توحید کے متوالو شمر رسالت کے پروانوں غوثوں قاجہ وردا کے دیوانوں اولیاء امت کے چاہنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے گزشتہ اپنے ویڈیو کلپ میں کہا تھا کہ شہر بیدر کے محلے گولے خانے کی ایک مسجد کے بورڈ پر یہ اعتراضات لکھے ہوئے تھے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت قرآن میں ڈھونڈا نہیں ملا، حدیث میں ڈھونڈا نہیں ملا، خلفائے راشدین کی زندگی میں ڈھونڈا نہیں ملا، صحابیوں کی زندگی میں نہیں ملا، تابعین کی زندگی میں نہیں ملا، تابعین کی زندگی میں ڈھونڈا نہیں ملا۔ پھر بھی اگر کسی کو ابھی بھی تلاش جاری ہے، اگر کسی کو مل جائے تو وہ پیش کرے ثبوت، ہم بھی جلسہ اور جلوس میں شریک ہوں گے۔ یہ واہیات جاہلانہ اعتراضات لکھے ہوئے تھے جن کا میں نے سرسری طور پر ذکر پہلے کی کلپ میں کیا ہے، تو آج میں اس کا مختصر ہی صحیح اپنی طاقت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کلمہ گو کیسے مسلمان ہیں جو اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اتنا ہونے کے باوجود انہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، میلاد النبی کا ثبوت قرآن میں تو ہے، لیکن اس سے پہلے ہر مسلمان جانتا ہے، ہر عالم دین جانتا ہے اور کہتا ہوا ہے، اور بیانات میں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دیتا رہا۔ آدم علیہ السلام نے خوشخبری دی، نوح علیہ السلام نے خوشخبری دی، جملہ انبیاء رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کی خصوصیات یہ ہوں گی، اس کا مرتبہ یہ ہوگا، اس کا رتبہ یہ ہوگا۔ تو رسول کی آمد سے پہلے سابقہ انبیاء نے بھی حضور کی میلاد کا ذکر فرمایا ہے، تو قرآن میں تو چھوڑیے، قرآن سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے حضور کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، حضور کی میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، تو توریت میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، زبور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری آسمانی کتابیں جو قرآن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے نبیوں کو دے کے بھیجی ہیں، ان ساری کتابوں میں رسول کی میلاد کا تذکرہ آیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آؤ، جو نادان کہتے ہیں قرآن میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت نہیں ہے، بے شمار آیتیں ہیں، لیکن میں مختصر چند آیتیں پیش کروں گا جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو سارے رحمتوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب اندازہ لگاؤ، ساری رحمتوں، ساری عالموں کے رحمت کا مطلب کیا ہے؟ سارے عالموں کے لیے رحمت کون ہے؟ رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کس کو فرمایا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں،
تو کیا اس آیت میں رسول کے بھیجنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ رسول کے دنیا میں آنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ رسول کی آمد کو، رسول کی ولادت کے ذکر کو تو ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ فرماتا ہے میں نے رسول کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو قرآن میں میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تحقیق کہ ہم نے بے شک ہم نے بھیجا نور اور روشن کتاب بھیجا ہے۔ تو سارے مفسرین کا یہاں پر اجماع ہے کہ یہاں پر جو نور سے مراد ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور روشن کتاب سے مراد ہے قرآن مجید کا ذکر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو یعنی نور کو بھیجا اور اس کے بعد روشن کتاب کو بھیجا ہے۔ یہ دوسری آیت ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کے طور پر۔ اب آؤ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی بے شک ہم نے بھیجا مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تب اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں رسول کے بھیجنے کا ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ رسول کی آمد کا تذکرہ کیا ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، یعنی رب کی نعمتوں کا ذکر کرو، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو یوں تو بے شمار کروڑہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر نعمت کا چرچا کرو، تو اس سب سے بڑی نعمت کا کتنا ہمیں چرچا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، سب سے بڑی جو نعمت ہے اس کا ہمیں چرچا کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک پانچویں آیت میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے خاص دن یاد دلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے خاص دنوں کو یاد دلاؤ، یعنی اللہ نے کسی دن میں کوئی خاص انعام فرمایا ہے، کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی احسان کسی دن فرمایا ہے، ان دنوں کو یاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ یوں تو بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن سب سے خاص دن ایک ایمان والے کے لیے رسول کی آمد کا دن ہے، کیونکہ ساری کائنات انہی کے صدقے میں بنی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ان دنوں کو یاد کرنے کا حکم فرمایا ہے، اسی لیے ہم 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں کہ یہ خاص دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصود کائنات کو مبعوث فرمایا ہے، سید الانبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، سید الانبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے، اسی لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ پانچویں آیت کریمہ تھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کے طور پر۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اور اللہ نے جو فضل اور جو رحمت تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اس پر خوشیاں مناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ 6 آیت کریمہ میں نے بطور دلیل کے مختصر طور پر عرض کی ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد النبی کا تذکرہ فرمایا ہے، میلاد النبی کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے، لیکن اختصاراً میں نے 6 آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بے شمار آیتیں ہیں، لیکن چند آیتیں جو میں نے پیش کی ہے، اب اس کو قبول کرنا نادانوں کا کام ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو جاہلانہ اعتراض کرتے ہیں، ان نادانوں کو ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو جائز سمجھنا چاہیے۔ انہیں ثبوت مل گیا ہوگا، بشرطے کہ ہر دھرم نہ ہو، کیونکہ ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی لیے میں پہلے ہی کہا تھا کہ
مند کو کافی ہے ایک اشارہ، نادان کو کافی نہ دفتر نہ رسالہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ان آیت کریمہ کے تعلق سے جو بھی آیتیں میں نے پیش کی ہیں، اس کے طور پر مختصر ثبوت میں نے مختصر اور کچھ تشریح انشاءاللہ آئندہ کلپ میں کروں گا۔ بس گزارش یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو لوگ ثبوت تلاش کرتے ہیں اور یہ جھوٹ بکتے ہیں کہ قرآن میں میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹ بات کرتے ہیں۔ لہذا میں نے بطور دلیل 6 آیت کریمہ پیش کر دی ہے، اس کی مختصر تشریح اگلی کلپ میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔